اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج ہم سورہ عبسہ یعنی قرآن پاک کی سورہ نمبر 80 جو کہ 30ویں پارے میں ہے، اس کا پارٹ 2 کریں گے، یعنی اس کی آیت نمبر 17 سے لے کر اس کی آیت نمبر 42 تک، اور یہ کل 26 آیات ہیں جو ہم اس میں کور کریں گے آج۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قتل الانسان ما اکفرہ، ہلاک کیا جائے انسان کس قدر ناشکرا ہے۔ می ای شیء خلقہ، اللہ نے اسے کس چیز سے پیدا کیا ہے۔ من نطفۃ، ایک نطفے سے، ایک حقیر نطفے سے۔ خلقہ فقدرہ، اسے پیدا کیا پھر اس نے اندازہ لگایا۔ ثم السبیل یسرہ، پھر اس کے لیے راہ آسان کر دی۔ ثم اماتہ فاقبرہ، پھر اسے موت دی اور قبر میں پہنچایا۔ ثم اذا شاء انشرہ، پھر وہ جب چاہے گا اسے دوبارہ زندہ کرے گا۔ کلا لما یقضی ما امرہ، ہرگز نہیں، اس نے اب تک اللہ کے حکم کی بجا آوری نہیں کی۔ فلینظر الانسان الی طعامہ، چنانچہ انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے کھانے کی طرف دیکھے۔ انا صببنا الماء صبا، بے شک ہم نے خوب می برسایا۔ ثم شققنا الارض شقا، پھر ہم نے زمین کو اچھی طرح پھاڑا۔ فانبتنا فیہا حبا، پھر ہم نے اس میں سے اناج اگایا۔ وعنبا وقضبا، اور انگور اور سبزیاں۔ وزیتونا ونخلا، اور زیتون اور کھجوریں۔ وحدائق غلبا، اور گھنے باغات۔ وفاکہۃ وابا، اور میوے اور چارہ۔ متاع لکم ولانعامکم، یہ تمہارے لیے اور تمہارے جانوروں کے لیے سامان زندگی ہے۔ فاذا جاءت الصاخۃ، پھر جب کان بہرے کر دینے والی سخت آواز آئے گی۔ یوم یفر المرء من اخیہ، اس دن آدمی اپنے بھائی سے بھاگے گا۔ وامہ وابیہ، اور اپنی ماں سے اور اپنے باپ سے۔ وصاحبتہ وبنیہ، اور اپنی بیوی اور اپنے بیٹوں سے بھی۔ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ، ان میں سے ہر شخص کا اس دن ایسا حال ہوگا جو اسے دوسروں سے بے پرواہ کر دے گا۔ وجوہ یومئذ مسفرۃ، اس دن کئی چہرے چمکتے ہوں گے۔ ضاحکات مستبشرات، ہنستے مسکراتے حشاش بشاش۔ ووجوہ یومئذ علیہا غبرات، اور کئی چہروں پر اس دن خاک اڑ رہی ہوگی۔ ترہقھا قطرات، ان پر سیاہی چھائی ہوگی۔ اولئک ھم الکفرات الفجرات، یہی لوگ ہیں کافر فاجر۔ تو یہاں تک اس کا پارٹ 2 کی 42 آیات کمپلیٹ ہوئی، اور سورہ عبسہ بھی اب اس کی سائنٹیفک ایلیبریشن اور اس کی ہم دیکھتے ہیں فردر اس کی کیا ہم تشریح کر سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس میں پہلے جو اس کا پارٹ تھا، اس کی پہلی 17 آیات، ان میں سورہ عبسہ جو ہے یہ ایک نابینا صحابی کے متعلق، ان کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جب کچھ قریش کے معززین آنے تھے، جو کہ جن کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو تبلیغ کرنی تھی، تو وہ ابھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کا انتظار کر رہے تھے کہ اسی اثنا میں ایک صحابی جو کہ نابینا تھے وہ تشریف لے آئے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ کچھ ناگوار گزری اس وقت ان کی آمد، تو اللہ تعالیٰ نے اس پہ یہ سورہ عبسہ نازل کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے آپ کے ماتھے پہ ایسی شکن کیوں آئی اور آپ نے منہ پھیر لیا جب آپ کے پاس ایک نابینا صحابی آیا، حالانکہ وہ آپ کیا جانتے کہ وہ اس کے پاس ہو سکتا تھا کہ اگر آپ اسے نصیحت کرتے تو وہ اس سے اثر لیتا، جبکہ وہ اور آپ ان لوگوں کا انتظار کر رہے تھے جو کہ آپ کی نصیحت کا اثر بھی نہ لیتے اور
اگر وہ اثر نہیں سنورتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی گناہ بھی نہیں تھا، لیکن جو شخص آپ کے پاس دوڑتا ہوا آیا تھا اور وہ ڈرتا بھی تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بے رخی نہیں برتنی چاہیے تھی۔ تو دراصل یہ اللہ تعالیٰ نے بتا ہی دیا ہے، اس واقعے سے یہ مقصود تھا بتانا کہ اسلام ایک ایسا دین ہے جو کہ جس میں بڑائی اور برتری کا معیار مال و دولت نہیں بلکہ یا دنیاوی جاہ و وقار نہیں، بلکہ صرف اور صرف تقوی یعنی اللہ کا خوف ہے۔ اور پھر یہ قرآن پاک ایسے صحیفوں میں موجود ہے، اس میں سیکنڈ باقی جو آیات ان میں یہ ذکر تھا کہ قرآن پاک ایسے معزز صحیفوں میں، ایسے قابل احترام صحیفوں میں موجود ہے جو کہ قابل احترام اور معزز اور نیکوکار فرشتوں کے ہاتھوں میں ہیں۔ اور چنانچہ جو چاہے اس نصیحت کو، کہ اللہ تعالیٰ نے ایک نصیحت قرآن پاک نازل کی ہے جو کہ جو چاہے اسے یاد کرے۔ تو یہ تو خلاصہ تھا پارٹ 1 کا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس میں فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو کس چیز سے پیدا کیا ہے، ایک حقیر نطفے سے پیدا کیا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے ایک وقت تک مقرر اندازہ لکھ دیا ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس کی دنیا میں رہائش کا انتظام فرما دیا ہے۔ اور یہ ہم سورہ نبا میں دیکھ چکے ہیں، جو قرآن پاک کی سورہ نمبر 78 ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے بیان کیا کہ انسان کی رہائش کا انتظام اللہ تعالیٰ نے کیسے کیا، کیسے سارا یہ سولر سسٹم یہاں پہ بنایا، زمین یہاں پہ اس کا ایک پانی اگایا، سبزہ چارہ سارا کچھ یہاں پہ اگایا، اور انسان کی رہائش کا سامان یہاں پہ کیا اللہ تعالیٰ نے۔ تو لیونگ ایک وہ سائیکل انسان کا چلا دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اب یہاں پہ بتایا ہوا ہے کہ انسان ہلاک کیا جائے انسان کی وہ کس قدر ناشکرہ ہے، وہ اپنے پیدا کرنے والے کی ہی ناشکری کیا جاتا ہے، جبکہ اس نے ہی اسے پیدا کیا ایک حقیر نطفے سے۔ اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے زندگی ایک مقرر کر دی، ایک وقت، اور پھر اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے راہ آسان کر دی اس دنیا میں رہنے کے لیے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اسے موت دی اور قبر میں پہنچایا، اور جب اللہ تعالیٰ چاہیں گے تو اسے دوبارہ زندہ کریں گے۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہرگز نہیں انسان نے اب تک اللہ کے حکم کی بجا آوری نہیں کی۔ اس طرح سے حق تو یہ ہے کہ حق اللہ کا ادا ہی نہیں کیا ہم نے اس طرح سے جیسا کہ اس کے ادا کرنے کا حق تھا۔ چنانچہ انسان کو چاہیے کہ اپنے کھانے کی طرف دیکھے کہ ہم اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے خوب میਂہ برسایا، پانی برسایا، اور اس کے بعد زمین کو اللہ تعالیٰ نے اچھے طریقے سے پھاڑا، اس میں سے اناج اگایا، مختلف قسم کے باغات، گھنے باغات، زیتون، کھجوریں، انگور، سبزیاں، میوے، چارے، یہ سب اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے، اور جو جانور اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے مسخر کر رکھے ہیں، جو ہمارے لیے سامانی زندگی ان کے لیے یہ ہے۔ پھر ایک وقت آئے گا جب کہ کان بہرے کر دینے والی سخت آواز آئے گی، اور اس دن حالت انسان کی یہ ہوگی کہ آدمی اپنے بھائی سے، بیوی، بچوں، ماں باپ سب سے بھاگے گا۔ اور اب یہی دنیا کے رشتے ہیں جن سے ہمیں اچھی خاصی اٹیچمنٹ ہوتی ہے، لیکن آخرت میں جب وہ قیامت برپا ہوگی تو اس وقت ہمارے حالات یہ ہوں گے کہ ہم لوگ اپنے ان قریبی رشتوں سے بھی دور بھاگیں گے، اور اس وقت ہر انسان کو ان کی زبان پہ ایک ہی لفظ ہوگا، یا ربی نفسی نفسی۔ اور صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہستی ایسی ہوگی جن کو اپنی امت کا اس وقت خیال ہوگا، اور اس میں سے ہر شخص کا اس دن ایسا حال ہوگا جو اسے دوسروں سے بے پرواہ کر دے گا۔ اور اللہ تعالیٰ نے پھر ایک خوشخبری سنائی ہے ان لوگوں کے لیے جو مومنین ہیں، جو اللہ کے حکموں کو پورے طریقے سے نبھا کر چلتے ہیں اس دنیا میں، کہ اس دن بہت سارے چہرے ہنستے مسکراتے، حشاش پشاش اور چمکتے ہوئے ہوں گے، جبکہ ایسے کفار جو کہ دنیا میں اس آخرت کے وقت کو جھٹلاتے رہے ہیں، ان کی حالت یہ ہوگی کہ ان کے چہروں پر سیاہی چھائی ہوگی، اور اس دن ان کے چہروں پر خاک اڑ رہی ہوگی۔ تو اب یہ ہمارے اوپر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اتنی ساری جو نشانیاں بیان کر دی ہیں، کلیئر کٹ یہ نشانیاں ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی سورہ نمبر 30 پارے میں، سورہ نمبر جو اب تک ہم دیکھ چکے ہیں، سورہ نمبر 78 سورہ نبا، سورہ نمبر 79 سورہ نازعات، اور سورہ نمبر 80 سورہ عبسہ، ان میں مسلسل کی اللہ تعالیٰ نے یہی بیان کی گئی ہیں مثالیں جو کہ
انتہائی کلیئر کٹ مسئلے ہیں کہ اگر کوئی سمجھنے والا ہو، کوئی عقل شعور رکھنے والا ہو تو اس کے لیے انتہائی آسانی سے وہ ان کو یہ گیس کر سکتا ہے کہ یہ جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا قائم کر دی، یہ فضول میں پیدا نہیں کی، بلکہ اس کے پیدا کرنے کا کوئی مقصد ہے، اور وہ مقصد ہے تقویٰ، اللہ کی محبت، اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف، اللہ کی محبت۔ اور اللہ تعالیٰ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ انسان جس کو اللہ نے اختیار دیا ہے، فرشتے جن کے پاس اختیار نہیں ہے، حیوانات، جمادات، نباتات جن کے پاس اختیارات نہیں ہیں، وہ پھر بھی چاہتے ہوئے وہ اللہ کے آگے بندگی کرتے ہیں، اس کا شکر بجا لاتے ہیں۔ تو کیا انسان بھی جس کو اختیار اللہ نے دیا ہے کہ وہ اس کے پاس برائی اور اچھائی کا اختیار دونوں ہے، تو کیا وہ بھی اللہ تعالیٰ کی بندگی بجا لائے گا؟ تو یہی ہمارا اس دنیا میں امتحان ہے کہ اس نفس اور شیطانی حربوں کا دو چیزیں، ایک نفس اور دوسرا شیطانی حربوں کا مقابلہ کرتے ہوئے انسان، اور یہ بھی اللہ کی مدد سے ہی ممکن ہے، اللہ کی مدد سے ان سب کا مقابلہ کرتے ہوئے، اللہ کی مدد مانگتے ہوئے، ان سب چیزوں کا مقابلہ کرتے ہوئے انسان اپنی آخرت کی زندگی کو سنوار لے۔ تو یہ ہمارے اوپر ہے کہ اس دن ہمارا چہرہ چمکتا ہوگا یا اس پہ خاک اڑ رہی ہوگی، تو یہ ہمارے اپنے اعمال کے اوپر ہے دنیاوی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اچھے اعمال کرنے کی توفیق دے، آمین۔ یہ سورہ عبسہ یہاں پہ ختم ہوئی۔